الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ مریم سے چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور اس کے ذیل میں کچھ مضامین پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں مسجد اقصی کے متولی تھے اور صاحب اولاد نہیں تھے۔ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا جن کی والدہ نے یہ نذر مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے کوئی اولاد عطا فرمائے گا تو میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی ہیں اور یہ کیسے تیرے مقدس گھر کی خدمت کر سکیں گی؟ اللہ نے بذریعہ الہام ان سے فرمایا کہ مریم کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ ہم نے انہیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ جناب مریم کے خالو ہوتے تھے۔ ان کی والدہ نے حضرت زکریا سے عرض کیا کہ میری یہ مرضی ہے اور میرے اللہ نے قبول فرما لیا ہے کہ میں انہیں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی کہ میں ان کی نگرانی کروں گا، ان کی پرورش میں حصہ لوں گا، چونکہ ان کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، اور جب یہ سن شعور کو پہنچیں گی تو میں انہیں مسجد کے ایک گوشے میں جگہ بنا دوں گا جہاں یہ قیام کریں گی اور مسجد کی خدمت کر سکیں گی۔ پھر جناب زکریا علیہ السلام نے حسب وعدہ جناب مریم کے لیے مسجد میں ایک گوشہ مقرر کر دیا گیا محراب کی شکل میں، اور وہاں انہیں رہنے کا حکم دیا۔ جب کبھی وہ ان کے پاس آتے تو یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بغیر موسم کے تازہ پھل موجود ہیں۔ انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی اور پوچھتے کہ اے مریم، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کل ان پھلوں کوئی موسم بھی تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ چونکہ انہیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نذر کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے تازہ پھلوں کا انتظام فرمایا۔ جناب زکریا صاحب اولاد نہیں تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو گئے تھے، سر کے بال بالکل سفید تھے، بعض لوگوں کا ان کی عمر 100 کے قریب تھی یا 120 سال تھی۔
واللہ عالم بالصواب، ان کی شریک زندگی بوڑھی تھیں اور وہ بانجھ بھی تھیں۔ حضرت زکریا کو یہ خیال آ رہا تھا بار بار کہ میرے بعد بیت المقدس کی خدمت کون انجام دے گا، اور اللہ کے گھر کی تولیت کے فرائض کون پورا کرے گا۔ میرے متعلقین، میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے یہ ذمے سپرد کروں۔ یہ بات انہیں پریشان رکھتی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ پھل فراہم کیے جاتے ہیں، تو انہیں ایک امید قائم ہوئی کہ جب اللہ جناب مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرماتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے۔ اگرچہ میری حیات کا وہ حصہ گزر چکا ہے جس میں میں صاحب اولاد ہوں، مگر اللہ چاہے تو بے موسم کے مجھے اولاد کا بھی پھل عطا فرما دے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، سماعت فرمائے، اللہ ارشاد فرمائے، جناب زکریا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی دعا کے حوالے سے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، اپنے نبی سرور کائنات کو مخاطب کر کے، اے محبوب، یہ محبت کا خطاب ہے۔ واقعہ جناب زکریا کا بیان کیا جا رہا ہے، مگر مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے۔ اے محبوب، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے خاص زکریا پہ فرمائی ہے۔ جب انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی میرے حضور میں، خاموشی سے دعا کی تھی اور یہ کہا تھا، قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالکل سفید ہو چکے ہیں، لیکن اے اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا سے کبھی محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالیہ، میں اپنے اہل رشتہ سے خوف میں ہوں جو میرے بعد ہوں گے کہ وہ شاید اللہ کے گھر کی خدمت نہ کر سکے، اور میری بیوی ہی بانجھ ہیں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، تو اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے اللہ انہیں پسندیدہ عادات والا بنا دے یا اپنی بارگاہ میں ان کو پسند فرما لے۔ یہ دعا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی، جس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے زکریا، میں نے تمہاری دعا سن لی ہے اور میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ الفاظ یہ ہیں قرآن عظیم کے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیہ، او کما قال اللہ تبارک تعالیٰ، اے زکریا، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ان سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت زکریا نے انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور پھر دوبارہ بطور تعجب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ،
میں بڑا ضعیف ہوں اور میرے اہلیہ بانجھ ہیں، اور تو بلا شبہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زکریا تمہارا خود وجود اس بات کی شہادت دے گا کہ ہم نے تمہیں غیر موجود سے موجود کیا، تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جو تمہیں غیر موجود سے موجود کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں تمہیں اولاد سے بھی نواز سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ بغیر کسی طبعی عذر کے 3 روز تک کلام نہ کر سکیں تو خیال کر لیں کہ اب اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب وہ سن دعوت و تبلیغ کو پہنچے، جو بہت جلد بچپن ہی میں پہنچ گئے تھے، تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کے کلام کو، اس کے پیغامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وآتیناہ الحکم، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی سے نوازا اور تزکیہ نفس اور تقویٰ سے نوازا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا انہیں بنایا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام صغر سنی ہی سے دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دینے لگے، اور انہوں نے بنو اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی اور دنیا کی حرص اور لالچ سے ان کو نکالا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو درخت پھل نہیں دیتا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے۔ اگر تم بے ثمر ہوئے اور اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی بے پھل درختوں کی طرف سے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ انداز تبلیغ ان کا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے پوری قوم کو اللہ کی بندگی اور عبادت طرف مائل کیا۔ مگر پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنیاد پہ انہیں شہادت سے دوچار ہونا پڑا۔ اس وقت کا بادشاہ جس کا نام ہیروڈیس تھا، وہ اپنے بھائی کی بیوی، بھائی کا نام فلپ تھا، ناجائز طریقے سے اس نے اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا، اور حضرت یحییٰ اس کو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ عظیم ہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ اور دوسری طرف اس کی ناجائز محبوبہ اسے آمادہ کرتی رہی کہ وہ جناب یحییٰ کو شہید کر دے، اس لیے کہ وہ ہمارے تعلقات کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہیروڈیس نے اپنی معشوقہ کی خواہش پر جناب یحییٰ کو شہید کر دیا۔ اس طرح بنو اسرائیل یعنی یہود حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام سے بھی منحرف ہو گئے اور باغی ہو گئے، اور جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی زندگی خطرہ ہے تو ایک جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک درخت میں پناہ لی۔ درخت شق ہو گیا، اس کے اندر وہ چھپ گئے، مگر شیطان نے یہودیوں کو خبر کر دی کہ اس کے اندر جناب زکریا بھی ہیں۔ ان لوگوں نے آرے سے درخت کو چیرا اور جناب زکریا بھی شہید کر دیے گئے۔ ان دونوں شہادتوں کے بعد بنو اسرائیل پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور بخت نصر نے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہیکل سلیمان کو اپنے ساتھ اٹھا لے گیا اور جملہ مذہبی آثار کو مٹا دیا۔ آخر میں قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جناب یحییٰ پر اللہ کا سلام ہو اس روز جس روز وہ پیدا ہوئے، جب وہ انتقال کریں گے اور جب وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن عظیم نے جناب یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت، موت اور یوم بعثت پہ سلام فرمایا ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی یوم ولادت یا یوم وفات پر سلام بھیجنا سنت الہیہ ہے۔ انسانی زندگی میں 3 مراحل بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ولادت کا ہوتا ہے، جب وہ عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے، اس کے سامنے ایک نئی دنیا ہوتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ موت کا ہوتا ہے، وہ بھی حیات کا ایک نیا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، وہ زندگی کی تیسری منزل ہے۔ اور ان تینوں مقام پر سلامتی کی دعا فرمائی ہے پروردگار عالم نے، اور گویا اس طرح سے تلقین کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ان تینوں مقامات میں بندے کو پیدا ہونے کے بعد اور اس کے بعد موت کے وقت اور اٹھنے کے بعد اپنے رب سے سلامتی ہی طلب کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم مراحل ہوتے ہیں انسانی زندگی کے۔ حضرات گرامی، اس سورت کا آغاز جن حروف مقطعات سے ہوا ہے، اگرچہ وہ حروف مقطعات میں سے ہی ہیں، اور ان کے باب میں مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اللہ و رسول عالم، مگر ارباب ذوق نے، ارباب علم نے اس کی بہت سی تفاسیر بھی کی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ حروف اسماء الہیہ پہ دلالت کرتے ہیں، اور کاف سے کافی، ہا سے ہادی، یا سے یا حکیم، عین سے علیم، اور صاد سے صادق مراد ہے، جس کے معنی ہوں گے کافٍ لخلقہ، حاضٍ لعبادہ، یدہ فوق ایدیہم، عالم بہم، صادق فی وعدہ۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کی ہدایت دینے والا ہے، اس کا دست قدرت اپنی مخلوق پر ہے، اور وہ ان کو جاننے والا ہے، اور اپنے وعدے کا سچا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاف ہا یا عین صاد کو اسماء الہیہ میں شمار کیا ہے، اور ایک دفعہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اسماء الہیہ میں شمار کیا ہے، اور ان اسماء کے ذریعے سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ بعض علماء نے اس کو اسم اعظم بھی قرار دیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو روح المعانی میں میسر آ سکیں گی۔ حضرات گرامی، جناب یحییٰ اور جناب زکریا کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں گزر چکا ہے، جیسے مریم کی والدہ نے نذر مانی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، اور جب وہ پیدا ہوئی تو انہیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جب ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا، وہ خوف سے لرز اٹھی محراب مسجد ہی میں، اور کہا کہ اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں تم سے، اگر تم پرہیزگار ہو۔ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک ذکی بیٹا عطا کر دوں، غلامن ذکیہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام بشری شکل میں اس لیے آئے تھے کہ جناب مریم ان کی ملکوتی شکل میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں۔ احبا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر انہوں نے تخلیق کو
یا عطا کو اپنی طرف اس لیے منسوب کر دیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو کسی بات کا حکم دے اور وہ اس بات کو انجام دینا چاہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ مجھے کس طرح لڑکا ہوگا، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے، نہ میں بد کردار ہوں۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے اور وہ اس کے لیے آسان ہے کہ بن باپ کے اولاد عطا فرمائے، اور ان کی پیدائش لوگوں کے لیے نشانی ہوگی اور ذریعہ رحمت بنانا چاہتا ہے پروردگار عالم۔ یہ پیدائش بغیر علت و معلول کے ہوگی، اور اس طرح سے دنیا پر اس بات کی وضاحت ہوگی کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جس طرح جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جناب حوا کی تخلیق کی، ایسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے ہو سکتی ہے۔ جناب مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئیں، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک کھجور کے تنے کے پاس بسط حسرت و یاس کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور فراموش شدہ ہو جاتی۔ یہاں ولادت کیسے ممکن ہوگی؟ ایک فرشتے نے آواز دی، اے مریم غمزدہ نہ ہو، اللہ پاک نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک ندی جاری فرما دی ہے، اور یہ خوش کھجور کا درخت ہے، آپ اسے اگر ہلائیں تو تازہ کھجوریں آپ کو ملیں گی اور آپ اسے کھائیں گی اور اپنے لفظ جگر کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گی۔ اور جب ان کی ولادت ہو جائے اور پھر اسے لے کے آپ آبادی میں جائیں، اور جب لوگ آپ پر اعتراض کریں تو آپ ان سے کہہ دیں میں نے روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ جب اپنے بچے کو لے کے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم تم نے یہ ناپسند عمل کیوں کر کیا؟ تم ایک عظیم خاندان کی بیٹی ہو، نہ تمہارے والد ایسے تھے، نہ تمہاری والدہ ایسے کردار کی حامل تھیں۔ حسب ارشاد خداوندی جناب مریم خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا، گویا انہی سے پوچھ لو۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ نوزائیدہ بچہ ہے، ابھی پالنے میں رکھا ہوا ہے، ہم اسے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں، اور مجھے وصیت فرمائی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ رہوں، اور میں اپنی والدہ کے لیے نیکوکار رہوں، ان کے ساتھ نیکی کروں۔ اللہ نے مجھے سخت طبیعت اور شقی نہیں بنایا ہے، اور سلامتی ہو اس وقت جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ جناب عیسیٰ ابن مریم کا فرمان تھا حق، جس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ پاک ہے اس سے۔ جب وہ کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ اس میں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ ابھی وہ نبی نہیں ہے،
ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں اور ابھی انہیں کتاب عطا نہیں کی گئی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ابھی نہیں دیا گیا ہے، مگر یہ ساری باتیں وہ پہلے فرما رہے ہیں جبکہ وہ نوزائیدہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس بات کو ہونا ہے من جانب اللہ، یقینی اور لازمی طور پر اس کو صیغہ ماضی یا حال کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ حقائق پیش آنے والے تھے، اس لیے انہوں نے گویا اس طرح بیان کیا کہ مجھے اس وقت بھی کتاب عطا فرمائی گئی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں فرمائی۔ حضرات گرامی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں سرفراز فرما دیا تھا۔ اس کا مفہوم ایک جو چیز علم الہی مقدر ہو چکی ہو، اگرچہ وقوع پذیر نہ ہوئی ہو، پھر بھی اس کو زمانہ ماضی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وجعلنی مبارکن، بہت زیادہ نفع رساں مجھے بنایا ہے، میں بھلائی کا حکم دے کر کے اور برائیوں سے روک کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوں اور لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا ہوں۔ نماز اور زکوٰۃ سے یا تو اصطلاحی نماز اور زکوٰۃ مراد ہو سکتی ہے، یا پھر زکوٰۃ سے مراد انتہائی پاکیزہ کردار کا مالک، اور نماز سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ تزکیہ نفس اور دعا دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ پہ جو الزام عائد کیا گیا تھا، اس کے جواب کے لیے اتنا مؤثر اور دلپذیر انداز جو قرآن نے اختیار کیا ہے کہ جن کے شہزادے، جن کے بیٹے اتنی خوبیوں کے حامل ہوں، ان کی ماں ایک گناہ گار کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ انداز ان کی پاکیزگی اور ان کے کردار کی عظمت کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں بحکم خداوندی اختیار فرمایا۔ ایک عورت نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ ایک مرد نے ان پہ زنا کا الزام لگایا تو وہ گونگا ہو گیا۔ یورپ کے بعض مصنفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ کہا ہے کہ وہ بن باپ کے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ بعض یورپی ذہن و فکر رکھنے والے سو کال مسلمانوں نے یہ بات کہی ہے، مگر یہ قرآن پاک کی آیات کی بیجا تعویلات ہیں۔ ایسا کہنے والے یا لکھنے والے نص قرآنی کے منکر ہیں اور اس طرح کی تعویلات کے ذریعے سے قرآن پاک میں معنوی تحریف کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کیا کوئی شادی شدہ عورت اگر کسی بچے کو پیدا کرے تو اس کا اس طرح بیان ہوتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے؟ ایسا استقبال ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں کیا گیا ہے؟ یقیناً یہ معجزائی طور پہ جلوگر ہوئے تھے اور دنیا کے تمام انسانوں سے مختلف تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کلام انہوں نے اس وقت کہا جب وہ 10 برس کے ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ کانا فعل ناقص اور ماضی ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن پاک میں کانا حال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، کان اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، کان اللہ غفور رحیم بھی موجود ہیں۔ امام النحو والادب ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ کانا زائدہ بھی ہوتا ہے جو ہر زمانے میں دلالت کرتا ہے، اور وہ ماضی حال اور دونوں پہ دلالت کر سکتا ہے، جیسے لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس میں بھی کان کا لفظ ہے جبکہ یہ حال پہ دلالت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں عیسائیوں کے بہت سے اختلافات ہیں۔ ایک طبقہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتا ہے، ایک طبقہ وہ یعقوبیت ایک گروہ ہے، نستوریہ ایک گروہ جو کہتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بشر محض ہیں، مشاہدہ خداوندی کے حامل ہیں اور قرب خاص سے نوازے گئے ہیں، اس لیے انہیں بیٹا کہا گیا ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، صاحب معجزات تھے، اللہ کا انتخاب تھے، مگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، نہ خدا تھے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور قرآن پاک نے اس کی تردید سینکڑوں مقامات پہ کی ہے۔ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حکم الہی سے پوری دنیا کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں گے، اور پھر اپنی طبعی موت سے انتقال فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ خدا ہمیں حق پر قائم رکھے، اور ان ساری باطل قوتوں کو، بالخصوص ان قادیانیوں کو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کی ماں پہ الزام بھی لگاتے ہیں، اور خود اپنے کو مسیح موعود غلام محمد کہتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ اس کے فتنے سے مسلمان محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔